وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدا. ہم دوسرا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، خلاق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. شوال المکرم کا عظیم الشان مہینہ جاری و ساری ہے، عید کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور ہلال کا چاند طلوع فرما کر کے مسلمانوں کو مسرتوں اور خوشیوں کے ساتھ بہاریں عطا فرمائیں. آج خطبہ جمعۃ المبارک 7 اپریل صحت کے تحفظ کے دن سے عالمی دن جو منایا جاتا ہے اس حوالے سے آج منعقد ہو رہا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلام سب سے زیادہ بندے کے ایمان کا بھی محافظ ہے، بندے کی صحت کا بھی محافظ ہے. جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اسلام کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو پھر اسلام اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کی صحت کی بھی حفاظت کرتا ہے.
دنیا 7 اپریل کو عالمی یوم صحت منا کر، یعنی ورلڈ ہیلتھ ڈے منا کر، آج جن اصولوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 14 صدیاں پہلے آمنہ کے لال محبوب وصال نے چٹائی پہ بیٹھ کے اپنی امت کو ایسا درس دیا، ایسا سبق دیا اور ایسے قوانین بتائے کہ آج ان پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا آج حق بحق بعین ہی صادق نظر آ رہا ہے۔ نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام کی ساری زندگی ہمیں صحت کا درس دیتی ہے۔ آج یورپی ممالک میں بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ جو برکت اور جو شفا مٹی کے برتنوں میں ہے وہ شیشے کے، کانسی کے، لوہے کے، تانبے کے، سونے کے برتنوں میں نہیں ہے، ان میں وبا ہے۔ اور جو طریقہ آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرمایا اس میں شفا ہے۔ آج کئی مریضوں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ٹیسٹ ثابت ہو رہا ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا، مٹی کے برتن میں پینا، یہ بندے کی صحت کے لیے فائدہ ہے اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے کہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اگر نعمت دینے والا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے۔ انسان اپنی کوشش سے کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنی کوشش سے صحت حاصل کر سکتا ہوتا تو ڈاکٹر کبھی بیمار نہ ہوتا، اور انگریز جو حفظان صحت کے ہر اصول کو بناتا ہے وہ کبھی بیمار نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا صحت دینے والا وہ رب ذوالجلال ہے، جس کو چاہے صحت سے، جس کو چاہے بیمار کرے۔ صحت دیتا ہے وہی رب کائنات، اور بیماری دیتا ہے تو بیماری کے بعد صبر عطا کر کے اور اپنی یاد دلوا کے اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بیمار بندہ وہ رب کو یاد کرتا ہے اور رب سے صحت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی برکت سے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں من جانب اللہ ہیں اور دونوں چیزوں کا فائدہ ہے۔ اب ہم یہاں پر بات کریں گے کہ اگر کسی نعمت کی کمی ہو تو وہ بھی بارگاہ الہی کے اندر التجا کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، فرمایا جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، فرمایا فإلیہ تجأرون، تو تمہیں اسی سے فریاد کرتے ہو، تو تم اسی سے مانگتے ہو، تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مشکل وقت میں قدرت کو پکارتے ہیں، اور قدرت کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ مشکل وقت میں اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو، گویا نعمتیں دینے والا بھی وہ ہے اور نعمتوں کے چھن جانے پر اللہ رب العزت دوبارہ فرحت اور خوشیاں عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ اور پھر ہر نعمت کی بندے کو قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے شکر نصیب ہوتا ہے۔ نعمت کی جو بندہ قدر کرتا ہے تو اس سے شکر حاصل ہوتا ہے، اور شکر کی برکت سے انعامات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ جب شکر کرتا ہے تو نعمت بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو وہ رب فرماتا ہے کہ تمہارے شکر کرنے کی وجہ سے میں اس نعمت
اندر اضافہ فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے نعمت کا کفران کیا، نعمت کا انکار کیا، تو فرمایا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، تو تم سے نعمت چھین لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے کامل بندے، مومنین بندے اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان احسانات خداوندی کے اندر دنیاوی نعمتیں بھی شامل ہیں، اور ان کے اندر جسمانی نعمتیں بھی داخل ہیں اور روحانی نعمتیں بھی داخل ہیں۔ آج ان تینوں کا ذکر کریں گے کہ دنیاوی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جسمانی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور روحانی نعمتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بندے کی ہر طرح سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیے، حالانکہ بندہ اس کے احسانات کو شمار کر سکتا نہیں، اس کی نعمتوں کو گر سکتا نہیں، جس طرح کے پچھلے خطبے کے اندر ہم نے عرض کیا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ مشینری آ جائے، کمپیوٹر ساری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتے نہیں۔ جسمانی انعامات کے اندر صحت اور عافیت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے کئی دوسری عطاؤں کا راستہ کھلتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ نعمت صحت کی پوری قدر اسی شخص کو معلوم ہوتی ہے کہ جس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے۔ آنکھوں کی قدر اس کو معلوم ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھوں کی قدر اس کو معلوم ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں کی قدر اس کو معلوم ہے جس کا پاؤں نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کانوں کی قدر اسے ہے جس کے کان کام نہیں کرتے، اور دانتوں کی قدر اسے ہے جس کے دانت کام نہیں کرتے۔ تو یہ انسان کے جسم کے اندر ہزارہا نعمتیں ہیں، اور نعمت کی اصل قدر اس کو ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لیکن جس کے پاس نعمت ہے وہ قدر نہیں کرتے۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرتے وقت رب کا شکر ذہن کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، فرمایا صحت اور عافیت مانگا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت مانگا کرو۔ جب تم رب سے صحت اور عافیت مانگتے ہو تو رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، تمہیں صحت اور عافیت عطا فرماتا ہے۔ ہر سال 7 اپریل کو جو عالمی صحت ڈے منایا جاتا ہے، ورلڈ ہیلتھ ڈے، آج وہ جو اصول بتا رہے ہیں صحت کے، وہ میرے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے تھے۔ اور پھر سچ یہ ہے کہ عصر حاضر کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اور جتنے امراض آ چکے ہیں اور جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، نئے نئے وائرس آ رہے ہیں، نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اور نئے نئے امراض آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں اسلام سے دوری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اگر اسلام اپنایا جائے، اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کیا جائے، اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دیکھا جائے، تو انسان یہ حقیقت میں کہہ اٹھ سکتا ہے کہ دنیا سائنسی تحقیقات جو آج ہو رہی ہیں، نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام نے پہلے ہی چیزوں کی پیش گوئی فرما دی تھی، اور حضور نے پہلے بتا دیا تھا، فرمایا کہ جو بندہ وضو کرے گا اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی دھو دے گا اور اس کے جسم سے بیماریوں کو بھی دور فرما دے گا۔ وضو صحت کی علامت ہے۔ بندہ 5 بار جب اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو جراثیم پاک ہوتے ہیں کہ نہیں، جراثیم دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ پھر خالق کائنات مالک کائنات نے وضو کے جو احکامات بتائے ہیں
وصولی کرنا، تو انسان کے جو راستے ہیں انہی کے ذریعے جراثیم پہنچتے ہیں، یہ صاف ہوں گے تو جراثیم جا ہی نہیں سکتے۔ تو 1400 سال پہلے نبی دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے ہمیں جو طریقہ عطا فرمایا اپنی گردن کا مسح کرو گے تو پھر زندگی بھر کبھی پاگل پن کا مرض تمہیں لائق نہیں ہوگا، تم پاگل پن کے مرض سے بچ جاؤ گے۔ ایک دفعہ بیرون ملک کسی یونیورسٹی کا کوئی مسلمان پروفیسر انگریزوں کی موجودگی میں وضو کر رہا تھا، جب اس نے اپنی گردن کا مسح کیا تو پیچھے کھڑا ہوا ایک انگریز غور سے دیکھتا ہے اور وضو کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ جو تم نے گردن پر پانی ڈالا ہے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی محترم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں نے تحقیق کی ہے، جو بندہ دن میں 5 بار یا اس سے زیادہ بار اپنی گردن پر پانی پھیرتا ہے اس کو کبھی پاگل پن کا مرض نہیں ہوگا، مرگی کا دورہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت سنتیں ہیں جو ہماری سیرت کی بات کرتی ہیں۔ دوستان محترم، نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام نے سیرت کے حوالے سے اور چند چیزوں کے حوالے سے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو غنیمت جانو، انسان کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی قدر کرے تب اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر اس نعمت کی قدر نہ کرے، بے قدری کرے، اس کی پرواہ نہ کرے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ ہر قسم کی نعمت کے بارے میں، جس نعمت کی انسان قدر کرے گا اس نعمت کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ رزق ہے یہ نعمت ہے، اگر رزق کو حساب کے ساتھ لگائے گا تو اس میں برکت ہوگی، اور اگر اس میں فضول خرچی کرے گا تو رزق ختم ہو جائے گا، اگر حرام کاری پہ اڑائے گا تو رزق ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کو صحت والی نعمت جو ملی ہے اس کی بھی قدر کرنے کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ دوستان محترم، اور صحت و عافیت کی قدر کیا ہے؟ صحت و عافیت کی قدر کا معنی کیا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں؟ صحت و عافیت کی قدر کا معنی یہ ہے کہ بندہ عافیت کے وقت کو فضول اور گناہوں کے کاموں میں نہ گزارے اور گناہوں کے کاموں کے اندر ضائع نہ کرے، اس صحت کو، اس عافیت کو گناہوں کے کاموں میں نہ لگائے، بلکہ فرمانبرداری میں گزار کر کچھ کمانے کی تربیت کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ لمحات گزارے اور اس صحت سے فائدہ حاصل کرے۔ آؤ نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جانے دو عالم جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو نصیحت فرمائی، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان 5 چیزوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ اس کی جگہ دوسری 5 چیزیں آ جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلی چیز ارشاد فرمایا شابہ کا قبل حرمی کا، فرمایا اپنی بڑھاپے سے پہلے، اپنی کمزوری سے پہلے، تیرے اعضاء کے جھک جانے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، اس کی قدر کرو، جوانی کے اندر رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرو، اس لیے کہ بڑھاپے میں طاقت نہیں رہتی کہ بندہ اللہ کی کامل عبادت کر سکے۔ جتنے بھی اللہ کے اولیاء آئے انہوں نے آخری عمر میں تسبیح نہیں اٹھائی، بلکہ ان کی جوانیاں دیکھو، انہوں نے جوانیوں میں خدا کو بھی راضی کیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے جناب والا غنیمت جانو، ان کی قدر کرو۔ اے بندے مومن، اے جوانو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس جوانی کے اندر آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر ضرورت ہے، اس لیے اس جوانی کے اندر رب تعالیٰ کے ہو جاؤ، رب کے محبوب کے فرامین کے تابع ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت تمہیں اس نعمت میں اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ اس جوانی میں برکت عطا فرمائے گا، تمہیں کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا۔
دوسری چیز میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وصیحت کا قبل سقمی کا، فرمایا بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جانو۔ ابھی کہ جب تم بالکل ٹھیک چل سکتے ہو، اس سے قبل کہ تمہارے گوڑے، تمہارے گھٹنے کام کرنا چھوڑ جائیں، تمہارے پاؤں کام کرنا چھوڑ جائیں، تمہارے ہاتھ کام کرنا چھوڑ جائیں، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور اس کی قدر کرو۔ صحت کے اندر ایسے کام کرو خدا بھی راضی ہو جائے، خلق خدا بھی راضی ہو جائے۔ خلق خدا کے لیے نفع کا کام کرو۔ اگر کوئی راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو تم ہٹا سکتے ہو مسلمانوں کے لیے، اور اس جگہ کو کشادہ کر سکتے ہو تو کشادہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت افضل والا ہے۔ آج دیکھو نا، آج لوگ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے نہیں بلکہ راستے میں تکلیف دہ چیزیں بناتے ہیں۔ آج میں جس جگہ سے گزروں، جس محلے سے گزروں، جس بستی سے گزروں، دیکھتا ہوں کہ جناب لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے پانی گزارنے کے لیے راستوں کو خراب کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے پانی گزارنے کے لیے جناب والا پورے شہر کو جناب خراب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جناب روڈ پہ پانی جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے نقصان ہے یا نہیں؟ اگر جناب والا 1000 روپے کا اگر پائپ لے کر کوئی اس راستے پہ ڈال دے اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے، اللہ کی عزت کی قسم خدا بھی راضی ہوگا اور پیارا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ یہ سمجھنے کی چیزیں، عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے تندرست و کمانا کرو، لوگوں کے لیے نفع بن جاؤ، لوگوں کے لیے خیر بن جاؤ، لوگوں کے لیے بھلائی بن جاؤ۔ اگر تمہاری ایک کام سے، تمہاری ایک جملے سے اگر کسی کا دل خوش ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم جنت میں درجہ بلند فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، تیسری چیز وغنا کا قبل فقر کا، فرمایا فقیری سے پہلے مالداری اور مالی عبادات اور صدقات و خیرات پر قدرت سے نفع حاصل کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس مال ہے، اس وقت سے پہلے کہ جب تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی مال نہ ہو، تمہارے پاس دولت نہ رہے، تم ایک پائی کے لیے محتاج ہو، اگر تمہارے پاس اس وقت دولت ہے، کچھ ضرورت سے زائد مال ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، یتیموں غریبوں مسکینوں کا جناب خوشیوں کا سامان بن جاؤ۔ تو فرمایا یہ تمہارے فقر اور محتاجی سے پہلے تمہاری جیب جو بھری ہوئی ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانو۔ جس طرح عثمان غنی قحط کے دور میں جناب کتنے اونٹ لے کر آئے، وہ مدینہ میں جب آئے، مدینے کے سوداگروں نے کہا اے عثمان ہمیں دے دو، ہم آپ کو دوگنی قیمت دیتے ہیں، 3 گنا دیتے ہیں، 4 گنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جناب انہوں نے کہا 5 گنا لے لو، ہمیں اتنی مال دے دو، ہم تمہیں 2 ہی قیمت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا سودا تو پہلے ہو چکا ہے، دیکھنا مدینے میں جا کے میں کتنا بڑا سودا کرتا ہوں، مجھے نفع کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب مدینے میں عثمان غنی کا مال آیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اعلان کر دیا ہے کوئی محتاج جسے مال چاہیے آ کے مال لے جائے۔ عثمان کسی سے کوئی قیمت نہیں لے گا، کیونکہ عثمان نے دنیا والوں سے تجارت نہیں کی، عثمان کی تجارت رب ذوالجلال سے ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا عثمان نے تو مال مفت میں دے دیا، جو آ رہا ہے اپنی چادر میں بھرتا ہے اور پھر اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ تاجر آ گئے، عثمان تم نے جھوٹ بولا کہ مجھے زیادہ نفع ملے گا، تم نے تو جناب ضائع کر دیا، مال ضائع کر دیا، تم نے فالتو میں دے دیا لوگوں کو۔ عثمان غنی نے فرمایا میری تجارت کسی بندے سے نہیں تھی، میری تجارت تو احکم الحاکمین سے تھی، وہ اتنا نفع دیتا ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا میں نے تو اس سے تجارت کی ہے جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بولو نا، اللہ اکبر۔ فرمایا اپنی محتاجی سے پہلے اپنے مال و دولت کو اپنے لیے غنیمت
سمجھو کہ اس میں صدقات و خیرات بھی کرو، بھلائی بھی کرو، لوگوں کو کھلاؤ بھی صحیح، یتیموں غریبوں کے گھر میں رات کے وقت جا کے کچھ راشن دے آؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، ڈاکٹر کے پاس ہزاروں روپے لگانے سے وصیت نہیں ہوگی جو ایک یتیم کے گھر 1 کلو گھی پہنچانے سے تمہیں صحت و عافیت مل جائے گی۔ یہ عقیدہ ہے الصدقۃ ترد البلاء۔ ایک بندہ مجھے ملا، بڑا عجیب آدمی تھا، وہ کہنے لگا مفتی صاحب کہ مجھے جب کوئی بیماری لگتی ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن وہ اپنی کیفیت بتا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے، اور ڈاکٹر کی دوائی وہ نسخہ میں میڈیکل اسٹور پہ پہنچاتا ہوں، میں کہتا ہوں ذرا بل بنا دینا، یہ بل کتنا ہے؟ جب وہ بل بنا کے دیتا ہے تو میں کہتا ہوں میں بعد میں لے لوں گا دوائی، تو میں وہی پیسے جو وہ بل بنا کے دیتا ہے، پرچی پر جو پیسے لکھے ہوتے ہیں، میں جا کسی غریب کو دے دیتا ہوں۔ اور جب میں گھر واپس آتا ہوں تو واپس آنے سے پہلے آدھی بیماری میری ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر چند دنوں میں وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے مجھے دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر من جانب اللہ لکھی ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بندہ اپنی بلاؤں کو ٹالنا چاہے، فرمایا اپنی دولت کو غنیمت جانو، اس سے صدقہ خیرات کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صحت بھی عطا فرمائے گا، تمہارے مال میں کمی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور فرمایا چوتھی چیز وَفَرَاغَ کا قبل شغلِکَ، فرمایا اپنی فرصت کو، تمہارے پاس جو فالتو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، اس سے قبل کہ تم مصروف ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تم مصروف ہو جاؤ، یعنی مصروفیت سے پہلے فرصت اور فراغت سے استفادہ کرو۔ اگر تم مصروف ہو گئے، بال بچے دار ہو گئے، عیال دار ہو گئے، کام کاج میں مصروف ہو گئے، تو پھر تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ جب فارغ ہو تو پھر قرآن پڑھو، جب فارغ ہو تو اپنے ہاتھ میں تسبیح تھام لو، جب تسبیح تھامو گے تو ظاہر بات ہے جب تسبیح ہاتھ میں آئے گی تو پھر اور باتیں تو نہیں ہوں گی، دنیا کی باتیں تو نہیں ہوں گی، باتیں تو خدا کی ہوں گی، ذکر اللہ کا ہی ہوگا، درود شریف ہوگا۔ فرمایا اپنی مصروفیت سے پہلے اپنے فرصت کو، اپنے وقت کو اس سے استفادہ کرو۔ جب تم فرصت کے لمحوں کے اندر اس کا استفادہ کرو گے، اس کو صحیح استعمال کرو گے، اللہ تمہارے اوقات میں برکت عطا فرما دے گا۔ پہلے بزرگ اپنے مصروفیت کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر گزارتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر اللہ نے ایسی وسعتیں رکھ دی تھی کہ وہ غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے کام آتے تھے، اور پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کرتے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ تحریر بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے، اپنے کام کاج بھی کرتے۔ ایک دن ہوتا ہزاروں کام کر لیا کرتے تھے، اللہ ان کے اوقات میں برکت دیتا تھا۔ لیکن آج جب ہم نے اپنی مصروفیت سے پہلے جو ہمارے پاس فارغ وقت ہے اس کو ہم نے ضائع کر دیا، گانے میں، اپنے کام غیبت سننے میں اور اس طرح دیگر کاموں کے اندر، تو پھر اللہ نے ہمارے اوقات میں سے برکت چھین لی ہے، برکت ختم کر لی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد زور کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر مغرب اور پھر عشاء، پتہ نہیں چلتا دن کیسے گزرتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنے اوقات کو صحیح معنوں کے اندر استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم اپنے اوقات کو استعمال کریں تو پھر ان اوقات کے اندر برکت ہے۔ پھر پانچویں چیز فرمایا وہ حیات قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی دولت مندی کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جانو، اور جناب والا اپنی فرصت کو اپنے مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ جب تم زندگی میں ہو، تم زندگی کے اندر اللہ کو
خدا کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کر سکو گے۔ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، فارغ وقت میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے گزارو۔ فرمائیے 5 چیزیں ہیں جن کو 5 غنیمتوں کو دوسری 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان کا شکر ادا کرو۔ جب شکر کرو گے اللہ رب العزت تمہارے ان 5 کاموں کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جناب والا ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے اور روایت جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ فرمایا 2 نعمتیں ہیں جس کے اندر لوگ بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ فرمایا لوگ ان کے اندر غفلت کے اندر مبتلا ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، ان میں اعمال صالحہ نہیں بجا لاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور انہیں ضائع کر کے شرمندہ ہوتے ہیں۔ فرمایا مگر اس وقت شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز انسان کی صحت ہے، دوسری انسان کی فرصت ہے۔ صحت میں بھی اللہ بہت کچھ انعامات عطا فرما سکتا تھا اور اللہ رب العزت فرصت کے اندر بھی بہت کچھ انعامات عطا کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے صحت کا بھی قدر نہ کیا، انہوں نے جناب والا فرصت کی بھی قدر نہ کی، فارغ کاموں میں جناب فضول کاموں میں گزار دیا۔ اور جناب والا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اللہ کی بارگاہ کے اندر صحت کی دعا کیا کرو، اللہ سے صحت مانگا کرو، وہی ہے جو تمہیں معافیاں عطا کرنے والا بھی ہے اور تمہیں صحت کی نعمتیں عطا فرمانے والا بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات علیہ السلام ہمیشہ صحت اور عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے، عافیت پر شکر بھی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ارشاد نبی کا مفہوم یہ جو شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر شکر کے یہ کلمات پڑھے الحمدللہ بیمار کو پوچھنے جائے تو وہاں یہ دعا کرے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا کرے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک جن بلاؤں کے مبتلا کو دیکھ کر میں نے اس دعا کو پڑھا ہے، اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے ہر بلا اور بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نے یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں دنیا میں بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی تجھ سے معافی اور عافیت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کیا کریں اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، مختصر سی دعا ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت میں معافی بھی چاہتا ہوں اور عافیت بھی چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے نبی دو عالم پورے جسم تاجدار کائنات علیہ السلام نے حضرت عباس اپنے چچا جان کو بھی یہی دعا تلقین فرمائی۔ فرمایا اے چچا جان، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس چیز کا اللہ سے سوال کروں؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ آج میرا موضوع یوم صحت کے حوالے سے ہے، اس وجہ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ
کہ انسان کی صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور انسان کی صحت نہیں ہے تو انسان کی دولت اس کا کام نہیں آتی، انسان کا مال اسے کام نہیں آتا، انسان کی اولاد اسے کام نہیں آتی، بلکہ ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اس کی وجہ سے کہہ دو آمین۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، آج 7 اپریل کو ٹی وی کے اوپر پروگرام چلیں گے، ورلڈ ہیلتھ ڈے کے نام سے لوگ اپنی اپنی تقریریں جھاڑیں گے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو بیان اور جو طب ہمارے آقا اور مولا نے ہمیں عطا کی ہے، اس طب کے بعد، ان اصولوں کے بعد ہمیں کسی اور اصول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے وہاں سے بول رہا سبحان اللہ۔ آقا دو عالم نور الجسم تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلاموں، صحت مند انسان کی صحت کا معیار سب سے زیادہ متوازن غذا کے اوپر ہے، اور متوازن غذا انسان کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے، اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے میں اعتدال اور میانہ روی کو ختم کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ بندہ اعتدال سے نہیں کھاتا، یا جو چیز کھانے والی نہیں وہ کھانے لگ جاتا ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جس بندے نے یہ فرمان یاد رکھ لیا نا تو وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اس سے پہلے مدینہ بیماریوں کا گھر تھا، وہاں پر بہت زیادہ وبائیں تھیں، بیماریوں کے ڈیرے تھے، اور ساری کائنات کے ڈاکٹر اور حکیم مدینے میں بیٹھے تھے اور لوگوں سے پیسے بٹور رہے تھے۔ جیسے آج مختلف فارمیسیاں کھل گئی ہیں، مختلف ڈاکٹر آ گئے ہیں، مختلف ہسپتال آ گئے ہیں، جتنے زیادہ ہسپتال بنتے جا رہے ہیں ان سے زیادہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جتنے ڈاکٹر بڑھتے جا رہے ہیں ان سے زیادہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر موجود ہے، مریض سامنے پڑا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بیماری ہے، اس بیماری کا نام ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ مسجد نبی اور ہم نے وہ مدینہ طیبہ کے اس اصول اور ضوابط کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے محبوب جب مدینہ میں آئے تو سارے ڈاکٹر بستر گول کر کے چلے گئے اور ساری میڈیکل کمپنیاں ختم ہو گئی، وہ حکیم چھٹی کر گئے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے قرآن کا اصول سکھایا کہ رب کا قرآن فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا انہ لا یحب المسرفین، فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے حد سے نہ بڑھو، جو تمہارے لیے حلال ہے وہ کھاؤ، شراب کے قریب نہ جاؤ، مردار کے قریب نہ جاؤ، اور ایسی چیز نہ کھاؤ جو حرام ہو، فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ اسی طرح جتنے بھی نشے والی چیزیں ہیں ان سے شریعت منع کرتی ہے، فرمایا حلال چیزوں کو کھاؤ لیکن نشہ نہ کرو، افیون بھنگ چرس اور دوسری چیزیں نہ کھاؤ پیو، فرمایا ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو، اور فرمایا ایسی چیز نہ کھاؤ جو تمہیں نقصان دینے والی ہو، فرمایا اتنا زیادہ بھی نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ خراب ہو جائے۔ یہ سب حد سے تجاوز کی نشانیاں ہیں کہ ایک تو زیادہ کھانا، ایک جناب ایسی چیز کھانا جو نقصان کا باعث ہے، اور تیسری وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے۔ ان 3 چیزوں پر عمل کر لو، اللہ کی عزت کی قسم اللہ صحت ایسی عطا فرمائے گا کہ دنیا رش کرے گی۔ اور یہی بات ایک نجران کا ایک عیسائی تھا، وہ آیا حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ طبیب تھا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ تمہارے مسلمانوں کی کتاب کے اندر دین کی باتیں تو بہت ہیں لیکن تمہارے قرآن کے اندر طب کی بات نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین تو سکھایا لیکن طب نہیں سکھائی۔ تو حضرت علی بن حسین الواقد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت
پڑھی اور فرمایا تم کہتے ہو کہ ہمارے اسلام میں ہمارے قرآن میں طب نہیں ہے. فرمایا ہمارا قرآن تو دور کی بات، ہمارے قرآن کی آدھی آیت میں ساری طب موجود ہے. مجھے وہاں سے بولو نا یار. اس نے حیران ہو کے کہا ایسی کون سی آیت ہے کہ آدھی آیت میں پوری طب؟ فرمایا قرآن فرماتا ہے قد جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیت من کتابنا. فرمایا اللہ نے تو ساری طب کو آدھی آیت میں جمع فرما دیا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام کے علماء ہم یہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام نے بھی اس پر زور دیا ہے. حضور علیہ السلام ایک دن کسی گھر میں کھجوروں کے خوشے توڑ رہے تھے اور حضرت مولا علی مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ساتھ تھے. حضور توڑ رہے تھے، کھا رہے تھے، تو مولا علی کے ساتھ توڑنے لگے اور کھانے لگے. تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مہما یا علی، فرمایا علی ٹھہر جاؤ فإنک ناکہم. فرمایا کہ تمہارے لیے کھجور موافق نہیں ہے، تم ابھی کھجور نہیں کھا سکتے، تمہاری بیماری چل رہی ہے، تمہیں پرہیز کی ضرورت ہے. تو حضرت مولا کائنات رک گئے. فرمایا تمہارے لیے ابھی یہ نقصان دہ ہے. تو اس پر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضیافت کرنے والوں نے فرمایا کہ ان کے لیے چقندر اور جو سے ایک کھانا بنایا جسے سیر کہتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی من ھذا فاسب فانه اوفق لك. فرمایا اے علی تم یہ سیرہ کھاؤ، یہ سیرہ جو چقندر اور جو سے بنا دلیا ہے یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس سے پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام طب جانتے تھے. پرہیز کروانا میرے حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے. آج کہتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہے کہ میں اس چیز کو پرہیز کروں، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی پرہیز کرنا بھی حضور کی سنت ہے. علاج کرنا یہ بھی سنت ہے لیکن پرہیز کرنا بھی سنت ہے. اور پھر سنیے انسان کے پیٹ میں زیادہ تر نقصان دہ جراثیم کھانے پینے کے ذریعے پہنچتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر کھانے پینے سے پہلے صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے کی تاکید کرتے ہیں. اس حوالے سے نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان بھی سنو کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. حضرت سلیمان فارسی تورات کے عالم تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرأت فی التوراۃ ان برکت الطعام الوضوء بعد. میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ وضو کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ کھانے کا وضو رہتا ہے. یا رسول اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ کھانے کی برکت ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برکت الطعام علی الوضوء قبل والوضوء بعد. فرمایا میں مصطفیٰ یہ کہتا ہوں کھانے سے پہلے بھی وضو کیا کرو، کھانے کے بعد بھی وضو کیا کرو. اصل برکت یہ ہے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کلی کرو، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو اور کلی کرو. اور میں اصل برکت یہ ہے. تو اس لیے اگر ہم کھانے سے پہلے ہاتھ دھو اور کلی کریں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھویں اور کلی کریں تو یہ ورلڈ ہیلتھ ڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے لیے 1400 سال پہلے میرے آقا کے کھلے فرمان موجود ہیں. تو اس سے نہ صرف بیماریاں دور ہوں گی بلکہ اس پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا. صفائی. حضرت معاویہ بن قرہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی رسول کے ساتھ جا رہا تھا جن کا نام ہے حضرت سیدنا معقل بن مزنی. راستے میں ایک نقصان دہ چیز پڑی تھی یعنی غلاظت تھی. نبی کے صحابی نے وہ غلاظت دور کر دی اور پھر میں آگے بڑھا. میں نے ایک جگہ دیکھی غلاظت تو میں نے بھی غلاظت راستے سے دور کر دی. تو انہوں نے پوچھا بھتیجے تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اس چیز کو دور کیا ہے؟ انہوں نے کہا چچا جی کھوتی کرتے ہو کھوتی روک دے ہو، آپ کر رہے تھے تو میں نے کر دیا، میں نے دور کر دی. انہوں نے کہا میں نے اس لیے دور کی تھی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا من اماتا اذن عن طریق المسلمین. جس کسی
کسی نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف والی چیز کو دور کیا، جس کسی نے آج کھالیاں نالیاں روڈ پہ پانی اور اس طرح راستے خراب کر دینا، یہ مسلمانوں کی خدمت نہیں ہے، یہ اذیت ہے۔ آج ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے راستے کے اوپر سے پانی گزارتا ہے۔ 1000 روپے کا پائپ لے کے اس کو سیدھا نہیں کر سکتا کیا؟ ملک صاحب خان صاحب کی 1 کروڑ روپے کی کوٹھی بن گئی، کیا سیوریج نہیں بن سکتی تھی؟ فرمایا جس شخص نے مسلمانوں سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کیا، فرمایا کاتب لہ حسنۃ، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نیکی وہاں لکھ دیتا ہے، ومن تکلفت لہ حسنۃ دخل الجنہ، اور جس کی لکھی ہوئی نیکی قبول ہو گئی، اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ آج مسلمان صفائی کا خیال نہیں کر رہے۔ ہمارے گھر کی بھی صفائی ہونی چاہیے، ہمارے گلی کے باہر جو سامان ولادت والا پڑا ہے اس کی بھی ہمیں صفائی کرنی چاہیے، اس کے لیے نوکروں کی ضرورت نہ ہو، اگر رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر لیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام غلاموں، حضور نے اپنے غلاموں کو ورزش کی بھی تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور تیر انداز تیر سے نشانہ لگا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا بات بڑی مزیدار ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا اے بنو اسماعیل، اے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تیر چلاؤ، تمہارے ابا بھی تیر چلایا کرتے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا ارمو وانا ما بنی فلاں، وہ ٹیمیں بنا کر تیر چلا رہے تھے۔ اب یہ بات بڑی توجہ والی ہے، ٹیمیں بنا کر تیر چلا رہے تھے، ایک ٹیم دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا تیر چلاؤ، میں فلاں ٹیم کے ساتھ ہوں، میں فلاں ٹیم کے ساتھ ہوں۔ اب دوسری ٹیم نے جب دیکھا کہ رسول اللہ اس ٹیم کے ساتھ ہیں تو انہوں نے تیر چلانے چھوڑ دیے۔ حضور نے فرمایا تیر کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جرت، آپ ہماری مخالف ٹیم میں ہوں اور ہم تیر چلائیں، آپ کا مقابلہ نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کی جرت کر سکتا ہے۔ تو میرے حضور کا خلاف دیکھو، حضور نے فرمایا ارمو، تیر چلاؤ، فإنا معکم کلکم، فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دونوں کے ساتھ ہوں۔ حضور علیہ السلام کو ایسی ورزش، ایسے کھیل جس سے شریعت منع نہ کرتی ہو، جس میں سطر ظاہر نہ ہو، جس میں جوا نہ ہو، جس میں دو نمبری نہ ہو، ایسی کھیل حضور علیہ السلام کو پسند کرنے سے صحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے لیے آخر بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، رات کو جو بندہ جلدی سو جائے، یہ میرے حضور کا حکم ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا حضور اس سے کوئی سے بہتر ہے کہ تم رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو، اور یہ صحت کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے رات کو لباس بنایا ہے جس میں تم راحت پاتے ہو، اور دن کو تمہارے لیے اٹھنے والا بنایا ہے، اور رات کو نیند تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ آپ دیکھو نا، نیند بندہ جب نیند پہ جاتا ہے تو انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، ریلیکس ملتا ہے، اعضاء سارے زیرو میٹر ہو جاتے ہیں۔ آج امت نے یہ ہسپتالوں کو اس لیے بھر دیا ہے، آج اس لیے ڈاکٹر زیادہ ہیں، آج اس لیے میڈیکل کمپنیاں زیادہ ہیں کہ حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں۔ جس وقت فرشتہ ریسٹ بانٹنے آتا ہے، صحت بڑھ رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ منحوس سو رہا ہوتا ہے۔ آدھی آدھی رات تک جاگنا یہ صحت کو برباد کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، ہمارے اندر فکری اور ہماری قلبی بیماریاں بھی ہمیں لگ چکی ہیں، جس میں ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، محبت دنیا ہے، اور مداحنت ہے، طول عمل ہے، اور قلت خشیت ہے، خیانت ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو قلب کے اندر، دل کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو بیمار کرتی ہیں۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ بظاہر کوئی نیک نہیں تھا، کرسی پہ بیٹھا تھا، 80 سال سے بڑی عمر تھی، آرام سکون سے بیٹھا، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟
اس نے کہا کہ حیثیت کا راز یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی سے حسد نہیں کیا. سبحان اللہ. مجھے وہاں سے بولا نا یار. سبحان اللہ. اس نے کہا میں کسی سے جلا نہیں ہوں, میرے دل میں کسی کے خلاف جیلس پن نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں میری حیثیت کا راز یہی ہے, کسی کو اللہ لاکھ دے یا کروڑ دے یا ارب دے, میں نے کہا یا اللہ تیرا مال ہے, جتنا دے تیری مرضی. اللہ تعالیٰ ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر جو حضور نے ہمیں بتایا ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.